رحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم مرآۃ اخیہ فإن رأى به أذى فلیمته عنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم مرآۃ اخیہ، تم میں سے ہر ایک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کی طرح ہے. گزشتہ درس میں حدیث مبارکہ جو گزری اس میں یہ تھا کہ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر، ہمارے لیے کون سی مجلسیں بہتر ہیں، یعنی ہم کس سے دوستی کریں، کون سی مجلس میں بیٹھیں، دوست کیسا ہونا چاہیے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ذکر فرمائی تھیں. آج کی اس حدیث مبارکہ کے اندر اگرچہ عمومی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہونا چاہیے، تو اسی طرح ایک دوست کو اپنے دوست کے لیے آئینے کی طرح ہونا چاہیے. آئینہ اور جسے ہم عام طور پر کہہ دیتے ہیں شیشہ تو عام طور پر بولا جاتا ہے جو آر پار دیکھ سکیں. آئینہ ہوتا ہے جس کے اندر اپنا عکس نظر آئے، کچھ اور کا نہ. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم مرآۃ اخیہ، تم میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے آئینے کی طرح ہے. آگے فرمایا فإن رأى به أذى، اگر تم میں سے کوئی کسی کے اندر کوئی بات دیکھے، اذن ویسے تو تکلیف کے معنی میں ہے، تو یہاں عیب کے معنی میں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے اندر کوئی عیب دیکھے فلیمت عنہ، اسے چاہیے اسے دور کر دے. ہمارے محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر، یعنی کہ آپ کو تو اللہ رب العزت نے وہ علوم عطا فرمائے تھے جس کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن اپنی عقل اور بساط کے مطابق دیکھا کہ آئینے کے اندر بہت ساری کوالٹیاں ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں. اگر ہر مومن کے اندر یہ آ جائیں تو بڑا ہی زندگی خوشگوار ہو جائے. ہر دوست کے اندر آ جائے تو وہ دوستی بڑی قیمتی بن جائے. کیا ہے؟ ایک بات یہ ہے، آئینے کی کوالٹی، آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ آئینہ دیکھنے والا آئینے پر اعتماد کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، اور آئینہ جس داغ دھبے اور عیب کی نشاندہی کرتا ہے وہ اس کی اصلاح کرتا ہے. یہ نہیں کہتا، آئینے کو برا بھلا نہیں کہتا کہ تو نے کیا دکھا دیا کہ میرے ناک پہ یہ لگا ہوا ہے، میری پیشانی پہ یہ لگا ہوا ہے. آئینے کو برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ اس پر اعتماد کرتا ہے، اور اعتماد کرنے کے بعد اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. تو اگر کوئی بندہ کسی کو بتائے کہ آپ کے اندر یہ بات ہے تو اسے چاہیے کہ آئینے کی طرح اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. دوسری کوالٹی اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آئینے میں اپنا عیب نظر آتا ہے. عجیب بات ہے، آئینے کے اندر انسان کو کس کا نظر آتا ہے؟ اپنا عیب نظر آتا ہے. اس لیے انسان اللہ تعالیٰ، وہ جو ایک آدمی نے بڑی خوبصورت بات کہا دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے تو آئینہ سامنے رکھ لیجئے. جب دوسروں پر تبصرہ کیجئے تو آئینہ سامنے رکھ لیجئے، یعنی اپنی ذات مد نظر ہونی چاہیے، صرف اور صرف کسی پر عیب داری نہیں کرنی چاہیے. تیسری چیز لکھی ہے کہ آئینے کوئی برا بھلا نہیں کہتا، بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے. اس نے بڑا اچھا کیا، مجھے بتا دیا. اگر اسی حالت میں کسی کے سامنے چلا جاتا تو بڑا برا لگتا. اسی طرح لکھا ہے کہ آئینہ آدمی میں، بڑی خوبصورت بات ہے یہ والی، آئینہ آدمی کے اندر اتنا عیب بتاتا ہے جتنا اس کے اندر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگلی پچھلی اور بعد کی ساری باتیں لگا کر اس کے عیوب کو بیان کرتا ہے، ہرگز نہیں. جتنا عیب ہوتا ہے آئینہ اتنا بتاتا ہے. تو ایک دوست کو، ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے جتنا عیب ہے اتنا ہی بتائے، اور بتائے اصلاح کے لیے، اور کوئی غرض نہ ہو. اور ایک وجہ یہ لکھی ہے آئینہ کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگوں میں اعلان نہیں کرتا کہ فلاں بندے کے اندر یہ والا عیب ہے،
اعلان بھی نہیں کرتا، صرف اسی کو بتاتا ہے کہ تیرے اندر یہ عیب ہے۔ اور آخری بات لکھی ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے، فرمایا کہ آئینہ جتنا صاف ہوتا ہے اتنا صاف عیب نظر آتا ہے۔ آئینہ جتنا صاف ہوگا اتنا صاف نظر آئے گا، اگلا مومن، اگلا دوست جتنا صاف ہوگا اتنا اس کے ساتھ دوستی کے اندر بھی صفائی آئے گی اور اپنا عیب بھی بڑا صاف ستھرا نظر آئے گا۔ اور وہ خود گدلا ہو، خود میلا ہو، تو پھر اس میں صفائی نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق ہم سب کو بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ جزاک اللہ۔